أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله علیہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى جو لوگ چھپاتے ہیں اس حکم کو جو اللہ نے اتارا ہدایت میں سے اور واضح احکام میں سے من بعد ما بيناه للناس بعد اس کے کہ ہم نے کھول دیا اس کو لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ حق چھپاتے ہیں صحیح بات بیان نہیں کرتے تو فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے کلام کو درست کر دیا اور حق بیان کر دیا فاولئک اتوب علیہم تو یہی لوگ ہیں کہ ان کو میں معاف کر دوں گا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا، ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ پیچھے قبلہ کے متعلق مضامین تھے، پھر تہذیب اخلاق کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ چونکہ یہ اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے، یہود و نصارہ وہ لوگوں پر حق بات واضح نہیں کرتے تھے، اور پیچھے قرآن حکیم نے ان کے متعلق کافی ارشادات فرمایا لیکتمون الحق وهم یعلمون حق کو جانتے ہیں اور پھر وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی لوگوں پر واضح بیان نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کو حق بات نہیں بتلاتے۔ تو حق چھپانے کی ممانعت ہے، اس آیت میں حق چھپانے کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ اور اس پر وعید ارشاد فرمایا جو لوگ حق واضح ہونے کے بعد چھپا لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حق چھپانا فرمایا من البینات والہدی حق میں سے بعض باتیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، قرآن و سنت کے بالکل واضح احکام ہیں، پھر بھی لوگوں کو ٹال مٹول کرتے ہیں، لوگوں کو واضح بات نہیں بتاتے۔ اور اسی طرح فرمایا ہدایت کی باتیں جو عام آدمی کو جو ہے نا دیکھے سمجھے نہیں آتی، دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، پوچھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ تو ہدایت کی باتیں پوچھنے سے پتہ چلتی ہیں، اور بینات بالکل واضح حق باتیں اگر خود بھی وہ دھیان دیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اتنی واضح باتیں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اور ساری لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ چھپا لے تو اس صورت میں حدیث پاک کے اندر بھی بہت سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ کسی آدمی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ جانتا ہے پھر اس کو چھپا لیتا ہے، الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام ڈالیں گے۔ حق بات بالکل جانتا ہے، پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں، پھر لوگوں کو واضح بیان نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی جو ہے لگام پہنائی جائے گی، جہنم کی اس کو لگام ڈالی جائے گی۔ یہ وعید اس صورت میں ہے جب صرف یہی مسئلہ بتانے والا عالم ہو، کوئی اور عالم موجود نہ ہو،
ہاں اگر کوئی اور عالم موجود ہے وہ یہ کہہ دے کہ مجھے صحیح واضح نہیں ہو رہا، کسی اور سے پوچھ لوں، پھر اس صورت میں یہ وعید نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو خود صحیح علم نہیں ہے، جس آدمی کو خود صحیح علم نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کو مسائل نہ بتلایا کرے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہر آدمی مفتی بھی ہے اور ہر آدمی حکیم بھی ہے۔ ہمارے جو ہے نا علاقوں میں، معاشرے میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہر آدمی حکیم بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھو تو 10 بندے اس کا جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، جس کو صحیح علم نہیں وہ مسائل لوگوں کو بتانے کی جرات نہ کرے۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا کوئی گھریلو ٹوٹکا نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے اپنے رائے دے لے۔ تو جو ہے نا مقصد ہے، کوئی آدمی تھوڑا سا پڑھ لکھ کے گیا اور اس کو دین کا علم نہیں ہے، دنیاوی طور پر علم رکھتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھا جائے یا کوئی آدمی مسائل میں بحث کر رہے ہیں تو خواہ مخواہ ٹانگ لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا جس آدمی کو مسئلے کا صحیح علم نہ ہو وہ لوگوں کو مسائل بتانے کی ضرورت نہ کرے۔ ہاں ایک مسئلہ بالکل واضح ہے، اس نے کسی مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے سنا ہے، یہ پوچھا ہے، پھر لوگ اس سے بات کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میاں میں نے فلاں عالم سے یہ مسئلہ سنا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس طرح بات ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو باریک اور دقیق مسائل ہوتے ہیں۔ ہر مسئلہ جو ہے نا عوام کے سامنے اگر کھول دیا جائے تو عوام کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ایسے مسائل بھی لوگوں کو بتلانے نہیں چاہیے۔ بعض ایسی روایات ہوتی ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے کھول دی جائیں تو لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے جو ہے نا فرمایا ایسے مسائل بھی لوگوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، بعض مسائل لکھ کر لکھتے ہیں ھذا مما یعرف ولا یعرف، یہ مسائل ان میں سے ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے لیکن ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ان مسائل کو واضح نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس آیت میں وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حق واضح ہونے کے باوجود پھر لوگوں کو صحیح مسائل نہیں بتاتے۔ مثلا اللہ کی توحید کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، کوئی آدمی پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ بھی ہے اور ساتھ فلاں بھی کرنے والا ہے، تو حق واضح ہونے کے بعد جو ہے نا لوگوں پر مسئلہ چھپاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات حاصل نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نبی کو لوگوں کے برابر کرتے ہیں، ہم نبی کے اندر وہ صفات مانتے ہیں جیسے جاہل جو ہے نا لوگوں کو جاہل پیر اور جاہل لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خطرناک وعید ہے۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو گویا کہ بہت سخت وعید ہے علماء کے لیے کہ جو لوگوں کو غلط مسائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق چھپا لیتے ہیں، لوگوں پر حق واضح نہیں کرتے، جو مسئلہ بیان کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے، جو مسئلہ چھپانے کا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ یہ مسائل اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو اس طرح فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہ ان پیروں کے لیے، ان بڑوں کے لیے، ان رہنماؤں کے لیے جو لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، قرآن حکیم ان کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں یہی لوگ جو حق چھپا رہے تھے اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا توبہ کر لیں، واصلحوا اپنے کلام کو درست کر لیں، جو بات لوگوں کو غلط بتلائی ہے اس کو صحیح طور پر بیان کر دیں، وبینوا حق واضح کر دیں۔ فرمایا فاولئک اتوب علیہم، تو میں اللہ ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو جب بندہ اپنی جو ہے نا خطا کو خطا سمجھنے لگ جائے، گناہ کو گناہ سمجھنے لگ جائے اور اس گناہ کی اصلاح کر لے اور اس گناہ سے باز آ جائے اور میرے سامنے گڑگڑانے لگ جائے، میرے سامنے آ کر معافی کے الفاظ بول دے، تو فرمایا میں تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ بہت جلدی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے، اور اس میں جو ہے نا ہم خود بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی شہادت دینی پڑتی ہے، کوئی گواہی دینی پڑتی ہے، وہاں حق جو ہے نا واضح کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنی جو ہے نا رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو وہاں حق نہیں چھپانے چاہیے۔ شہادت کے مسائل آگے آ رہے ہیں، تو بسا اوقات جو ہے نا لوگ جو ہے نا مسلط کے شکار ہیں۔ مسلط نہیں ہے، دوسرے کا حق ماننے کے لیے ظالم کی معاونت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو جو ہے نا حق بات بیان کرنی چاہیے۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ جو لوگ کافر تھے کفر کی حالت میں مر گئے، اسی طرح فرمایا جو حق چھپاتے تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو فرمایا ان پر اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مسئلہ یہاں بیان ہوا کہ لعنت جو ہے نا یہ سب سے خطرناک گالی ہے، سب سے سخت ترین گالی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے نا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہیں، دنیا میں ان پر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو یہ لعنت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اور عموماً یہ لعنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عموماً جو ہے نا ہم اپنے جانوروں پر لعنت کر دیتے ہیں، لعنت ہو تم پر، اور عورتوں کے لیے تو یہ کوئی گال نہیں ہے، عورتیں یہ گالی نہیں سمجھتی، وہ تو اس کو جو ہے نا ایک عام محاورے میں لفظ استعمال کرتی ہیں، اور پھر ایک لعنت بھی نہیں کہتی ہیں، لاکھ لعنت ہے، لاکھ، ایک نہیں لاکھ لعنت۔ تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، اس لیے حدیث پاک میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عورتوں کے بارے میں خطاب فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ کثرت ہے تمہاری جہنم کی، جہنم میں۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں کثرت سے جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو بہت بڑے عیب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اپنے شوہر کو جو ہے نا کوئی اوقات نہیں دیتی، اپنے شوہر کی کوئی رکت نہیں سمجھتی، اور لعنت کی کثرت کرتی ہو۔ یہ دو عیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا، صدقہ خیرات کرو، فإنی أريتكم أكثر من أهل النار، میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ ویسے بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جہاں دیکھو یہی شائع ہونی ہے ہر طرف، تو لیکن لعنت جو ہے نا یہ کثرت سے بولتی ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ مسائل لوگوں میں بتلانے چاہیے۔ اگر لعنت عورت کر لیا اس کو بتلانا چاہیے، بھائی لعنت نہیں بولنا چاہیے، بھول کر بھی لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے، فرمایا کفر کی حالت میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی کافر پر اس کی زندگی میں بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کافر ہے اتنا بھی خطرناک ہے، اس کی زندگی میں اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں مرنے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ یہ کفر پر مرا ہے اس پر لعنت جائز ہے، ابلیس پر لعنت جائز ہے، شیطان پر، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں نص قطعی ارشاد فرمایا کہ یہ لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ لعنتی ہے، اس پر لعنت جائز ہے۔ باقی کسی کافر پر اس کی زندگی میں لعنت نہیں کرنی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ایمان قبول کر لے۔ تو یہ اتنا خطرناک لفظ ہے، اس لیے اس لفظ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح لعنت کے ساتھ ملتے جلتے لفظ ہے مردود، یہ بھی لعنت کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو دور رہے، یہ بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنی چاہیے، تو یہ الفاظ جو ہے نا اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سب مل کر۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا عورتوں کو بھی لازم بتلانا چاہیے کہ لعنت نہ بولا کرو، اپنے اولاد پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ بھائی اللہ کی رحمت سے دور ہو کر آدمی کہاں جاتا ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں جا رہے تھے، کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لعنت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا خالدین فیہا، جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان پر لعنت ہوتی رہے گی۔ فرمایا کہ وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ کافروں کو مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ دن بدن عذاب بڑھتا رہے گا، دن بدن ان کے عذاب میں شدت ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔